اسی لیے یہ کبھی کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کرتے بلکہ معصوم عوام، خاص طور پر عورتوں اور بچوں کو اپنی ڈھال بنا کر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دہشت گرد گروہ خود کو آزادی کے مجاہد یا عوام کی خیر خواہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کے اصل چہرے سے عوام اچھی طرح واقف ہے۔ زہری کے عوام جانتے ہیں کہ یہی گروہ آج کل ہر باغ کے مالک سے 10 سے 15 لاکھ روپے بھتہ طلب کرتے ہیں۔ عوام نے ہمیشہ دہشت گردوں کو مسترد کیا ہے۔ ان کا موقف بالکل واضح ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ امن اور ترقی چاہتے ہیں، وہ بھتہ خوروں اور دہشت گردوں کے خلاف ہیں، بلکہ اس بات کی کھلی نشانی ہے کہ میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد دشمن اب صرف الفاظ اور تصویروں کے ذریعے اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ فتنہ ہندوستان اور اس کے ایجنٹوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر روزانہ کی بنیاد پر پھیلائے جانے والے پروپیگنڈا دراصل ایک نفسیاتی جنگ، سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف پاکستانی عوام کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کرنا اور دشمن کے ایجنڈے کو تقویت دینا ہے۔ یہ پروپیگنڈے اور دعوے نہ صرف جھوٹ اور فریب پر مبنی ہیں، بلکہ اس بات کی کھلی نشانی ہے کہ میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد دشمن اب صرف الفاظ اور تصویروں کے ذریعے اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں اس جھوٹے بیانیے کا نیا رخ ہمیں بلوچستان کے علاقے زہری قلات سے متعلق پروپیگنڈے میں نظر آیا۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد اور ان کے سہولت کار یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ زہری میں کسی قسم کا کنٹرول رکھتے ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان بزدل چور ماروں کا نہ تو زہری پر کوئی اثر و رسوخ ہے، نہ ہی وہ سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں یا اسلحہ چھیننے کے قابل ہے۔ ان کی اصل طاقت فوٹو شاپ، جعلی ویڈیوز اور سوشل میڈیا پر چلنے والے کھوکھلے نعروں کے علاوہ کچھ نہیں۔ زہری ایک ایسا علاقہ ہے جس کی عوام اپنی بہادری، غیرت اور وفاداری کے حوالے سے ہمیشہ پہچانی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اپنے علاقوں کو کسی ڈاکو، بلیک میلر یا دہشت گرد کے حوالے نہیں کیا، مگر آج یہ دشمن ایجنٹ اور جرائم پیشہ گروہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ زہری کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی طاقت ہوتی تو کیا وہ سوشل میڈیا پر فوٹو شاپ کے ذریعے کنٹرول دکھاتے یا حقیقت میں میدان میں آ کر مقابلہ کرتے؟ یہ عناصر دراصل اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ریاستی ادارے ان پر ہمیشہ بھاری ہیں، اسی لیے یہ کبھی کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کرتے بلکہ معصوم عوام، خاص طور پر عورتوں اور بچوں کو اپنی ڈھال بنا کر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دہشت گرد گروہ خود کو آزادی کے مجاہد یا عوام کی خیر خواہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کے اصل چہرے سے عوام اچھی طرح واقف ہے۔ زہری کے عوام جانتے ہیں کہ یہی گروہ آج کل ہر باغ کے مالک سے 10 سے 15 لاکھ روپے بھتہ طلب کرتے ہیں۔ یہ وہی پیسہ ہے جس کے بل پر یہ اپنے آقاؤں سے تعلقات مضبوط کرتے ہیں اور اپنی پرتعیش زندگی گزارتے ہیں۔ اگر یہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہوتے تو عوام سے بھتہ کیوں مانگتے؟ اگر یہ واقعی عوام کی خیر خواہ ہوتے تو اغوا برائے تاوان، چوری اور منشیات کے کاروبار میں کیوں ملوث ہوتے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ کسی تحریک یا جدوجہد کا حصہ نہیں بلکہ صرف اور صرف جرائم پیشہ گروہ ہیں جنہوں نے علاقہ مکینوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ فتنہ ہندوستان کے یہ ایجنٹ ایک اور پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ انہوں نے علاقے سے منشیات اور جرائم کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ تاثر دینے کی کوشش دراصل اپنے ہی جرائم پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش ہے۔ عوام جانتے ہیں کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہی گروہ ہیں جو منشیات کے نیٹ ورک چلاتے ہیں، یہی لوگ اغوا اور بھتہ خوری کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اور یہی عناصر علاقے میں بدامنی کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ ان کی جعلی ویڈیوز اور پروپیگنڈا مہمات صرف اس لیے ہیں تاکہ وہ اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کو کسی مقدس مقصد کے لبادے میں چھپا سکیں، مگر عوام ان کے اصل چہرے کو پہچانتے ہیں اور کھل کر ان کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بارہا ان گروہوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی ہیں، چاہے وہ پنجگور ہو، مچھ ہو یا قلات۔ ان دہشت گردوں کو ہر محاذ پر شکست ہی ملا ہے۔ حالیہ دنوں میں بھی ان بزدل عناصر کو مختلف مقامات پر شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس کے باوجود یہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ ریاست ملک دشمن دہشت گردوں کو بہت جلد آہنی ہاتھوں سے کچل دے گی۔ یہ عناصر نہ میدان میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں اور نہ ہی عوام کے دلوں میں۔ ان کا انجام صرف اور صرف ذلت آمیز شکست ہے۔ زہری پاکستان کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ فتنہ ہندوستان چاہے لاکھ کوشش کرے مگر زہری کے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس علاقے کے لوگ اپنی دلیرانہ تاریخ کے وارث ہیں۔ بلوچ قوم کی سینکڑوں سالہ روایات جرائم، دہشت گردی اور بدمعاشی کی اجازت نہیں دیتی۔ زہری کے عوام نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے دہشت گردوں کو یہ بتا دیا کہ ان کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ دہشت گرد عوام کے درمیان چھپنے کے بجائے سوشل میڈیا پر جعلی کہانیاں گھڑنے پر مجبور ہیں۔ یہ سوال اہم ہے کہ آخر یہ پروپیگنڈا اتنی شدت سے کیوں جا رہا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ دشمن یہ جانتا ہے کہ بلوچ
बलूचिस्तान तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। चाहे वो गवादर की बंदरगाह हो, सीपैक के मंसूबे हों या बलूचिस्तान में सड़कों और बुनियादी ढांचे की तरक्की, हर जगह आवाम को सहूलतें मैसर आ रही हैं। ये तरक्की दुश्मन को बर्दाश्त नहीं। वो जानता है कि अगर बलूचिस्तान में अमन कायम हो गया और तरक्की के मंसूबे कामयाब हो गए तो उसका प्रोपेगेंडा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। इसलिए वो झूठे दावे, जाली वीडियोस और खौफ फैलाने की कोशिश कर रहा है। बलूच अवाम बार बार ये साबित कर चुके हैं कि वो जराइम पेशा गिरोहों को अपने दरमियान बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो किल्लात हो, पंजगोर या जहरी। अवाम ने हमेशा दहशत गर्दों को मुस्तरद किया है। उनका मौकफ बिल्कुल वाजे है। वो पाकिस्तान के साथ हैं, वो अमन और तरक्की चाहते हैं, वो भत्ताखोरों और दहशत गर्दों के खिलाफ है। यही वजह है कि इन दहशत गर्दों को अवाम की हिमायत हासिल नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी शिकस्त है। आज के दौर में सोशल मीडिया एक ताकतवर हथियार बन चुका है। दुश्मन इस हथियार को इस्तेमाल करते हुए ये कोशिश करता है कि अवाम के जहनों में शकूक और शुबहात पैदा किए जाएं। मगर पाकिस्तानी अवाम इस हकीकत को समझते हैं कि सोशल मीडिया पर चलने वाले ये प्रोपेगेंडे सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी है। ये प्रोपेगेंडे आर्जी शोर जरूर मचा देते हैं मगर हकीकत में अवाम को मुतासिर नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम अपनी आंखों से देखते हैं कि इलाके में रियासती इदारे अमन कायम कर रहे हैं, तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं और दहशतगर्द एक एक करके जमीन बोस हो रहे हैं। फितनौल हिंदुस्तान और इसके एजेंटों की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। जहरी हो या बलूचिस्तान का कोई और इलाका, ये जराइम पेशा गिरोह अवाम के दिलों में जगह बनाने में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इनका असल चेहरा सबके सामने है। ये कातिल है, ये भत्ताखोर है, ये मंशियात फरोश और डाकू है। रियासत पाकिस्तान इनको आहनी हाथों से कुचल रही है और बहुत जल्द ये अनासिर हमेशा के लिए तारीख के कूड़ेदान में डाल दिए जाएंगे। जहरी पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का रहेगा और इसका हर बासी ये पैगाम देता है कि बलोच कौम की तारीख और रिवायत दहशत गर्दी को कबूल नहीं करती। जहरी के अवाम ने फैसला कर लिया है कि वो तरक्की, अमन और खुशहाली के रास्ते पर पाकिस्तान के साथ हैं।